آج ہم عبداللہ بھائی کے ساتھ ہیں جن کا پرانا نام تھا آشیش بھائی پورا نام کیا تھا؟ آشیش شیٹی. تو آشیش شیٹی بھائی جو ہیں وہ ہندوستان سے ہیں اور اب مسلمان ہو گئے ہیں. تو مجھے آج ملاقات ہوئی تو یہ انہوں نے آج ٹائم دیا. آشیش بھائی اپنی اسٹوری سنائیں, کیسے مسلمان ہو گئے؟ لوگ تو دشمن ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے. بے شک ہم ایک ہندو فیملی سے ہیں, تو اکثر جتنے ہندوز کو ہم جانتے ہیں 95% میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے مذہب سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے یعنی فیملی والے یہ کر رہے ہیں, یا پھر ان کے پیرنٹس یعنی ان کے جو سوسائٹی ہے سارے اس میں انوالو ہیں, اس وجہ سے وہ اپنے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. ان جنرل وہ دے ڈو ناٹ بلیو ایز سچ. اور باقی 5% ایسے ہیں جن کو اپنے یعنی ریلیجن سے تھوڑا محبت ہے, لگاؤ ہے. تو میں وہ 5% میں تھا, تو مجھے تھوڑا ہندوازم سے چاہت تھی, یعنی لگاؤ تھا, جاننے کی یعنی خواہش تھی. تو اب ساؤتھ انڈیا میں اکثر جتنے بھی ٹیمپلس ہیں میں گیا ہوں, اور یعنی یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ یعنی زندگی کیا ہے, ہم ادھر کیا کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے. یہ شاید تقریباً میں 10 سے 14 سال کی عمر میں یہ سارے سوال میرے ذہن میں تھے. تو اب عمر کیا؟ ابھی میری عمر 25 ہے جی. 10 سال کا جرنی جی. تو وہ ٹائم سے شروعات ہوا, تو بہت سارے سوالات تھے جن کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوازم میں جتنے الگ فرقے ہیں اس میں بھی شامل ہو گئے, لیکن جواب اکثر نہیں مل پایا. تو پھر ہم ایک کرسچن اسکول میں پڑھتے تھے. تو ان جنرل کرسچنس آر ویری نائس اینڈ ویل اسپوکن اینڈ ویری کائنڈ ان ٹرمس آف دا ڈیلنگ. تو ہم سوچے کہ شاید ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے شاید یہی صحیح راستہ ہے. تو ہم نے سوچا تھوڑا یعنی کرسچینٹی کی طرف دیکھ لیں. تو اکثر جتنے بھی ہم نے کتابیں کھولے اس میں لکھا تھا کہ ریوائز ایڈیشن. تو ہم بس ان سے پوچھتے تھے کہ خدا کی طرف سے تو ریوائز کرنے کی ضرورت کیا تھی, بس اب یعنی جو ہے وہی دے دے. اور جو کانسیپٹ ہے کہ 3 ایک ہے 1 3 ہے, ہم کو بہت کچھ یعنی کمپلیکیٹڈ لگا. بیسکلی میں ایک نارمل انسان تھا جس کو ایک یعنی زندگی کے نارمل سوال کے نارمل جواب چاہیے تھے. کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا جس کو یعنی کمپلیکیٹڈ تھیوریز اور فلسفی سے کچھ نہیں لینا دینا تھا. تو اس کے بعد میں ہم کو لگا کہ یعنی کرسچینٹی سے تھوڑا دور ہٹ گئے. تو شروعات ہوئی ہماری 3 کروڑ 3 لاکھ 3 سے جتنے بھی خدا ہیں ہندوازم سے, پھر کرسچینٹی میں 3. پھر ہم سوچے کہ کالج میں کہ خدا نہیں کچھ نہیں, بس یو لو یعنی جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو, مزہ اٹھا لو. تو ہم ایک دم غلط راستے میں چلے گئے. کوئی ایک لوکل ٹی وی چینل کا ہم ویجے کا کام کرتے تھے. ہمارے لائف میں ایمبیشن تھا DJ بننے کا, میوزیکل انسٹرومنٹ سیکھنے لگے. تو دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے, بس خاندان والے سب نفرت کرنے لگے, یعنی ایک دم ہٹ کے زندگی شروع ہوئی. تو اس وقت ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ایک کالج کا بندہ جو مزہ اٹھا سکتا ہے ہم نے سارے مزہ اٹھا لیے. پھر ایک ایسا وقت آیا جب ہم کو لگا کہ اب ہم نے سب کچھ کر لیا, اب کیا. یعنی سب دوست سوچ رہے تھے کہ یہ بہت خوش ہے, سب چیز کر رہا ہے, لیکن اندر ہی اندر ہم تڑپ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے ابھی میں بڑھاپے تک انتظار کر کے مرنے کے بدلے ابھی مر جاؤں. یعنی موت کی بہت خیال آ رہی تھی, کیونکہ لائف کے بہت سارے کوشچنس کے لیے میرے پاس جواب نہیں تھے. تو اس وقت میرا ایک کالج میں ایک مسلم دوست ملا جو میرے ساتھ میرے جیسے ہی تھا. تو ہم لوگ بہت گھومتے تھے, آل اوور انڈیا ٹریول کرتے تھے اور ادھر جاتے تھے, تو پارٹی کرتے تھے. تو ایک دن ایسے ہی ریلیجن کا ٹاپک آ گیا. تو ریلیجن کا ٹاپک جب آیا تو اس نے بتایا کہ مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز تھا, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ جب بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں دیوار کے سامنے پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے تھے دیوار کی پوجا کرتے ہیں, یا پھر مسجد میں جو چاند اور تارا لگا رہتا ہے, یا پھر جو قبروں میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے تھے ان کی پوجا ہوتی ہے. لیکن جب اس نے بتایا کہ نہیں مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یعنی پہلے تو میں سوچا یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر ہم نے سوچا چلو ایک کام کریں گے, کیونکہ مجھے ہندوازم سے لگا ہوتا, میں نے سوچا چلو اس کو ہندو بنائیں گے. تو میں اپنے مسلمان دوست کو ہندوازم سکھانے کے چکر میں تھوڑا ہندوازم کے بارے میں اسٹڈی کرنے لگا اور اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنے لگا. اور میں یہ یعنی جتنا میں زیادہ سیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, مجھے یہ شیور ہو رہا تھا کہ اسلام ایک خدا کا میسج ہے. یہ ایسا میسج نہیں ہے جو کوئی آدمی جو ڈیزرٹ میں بیٹھا ہے اور خود ایک کتاب لکھ لیا اور بس اس کو لوگ یعنی کہانی کے طور پہ فالو کرنے لگے. نہیں, اسلام خدا کی طرف سے ہے. لیکن اکثر کسی کو اسلام قبول کرنے سے 2 چیزیں روکتی ہیں. ایک ہوتا ہے سوسائٹی, معاشرہ, فیملی, گھر والے کیا بولیں گے, بیوی کیا بولے گی, بچے کیا بولیں گے. میں تو ویسے بھی سوسائٹی سے ہٹ کے تھا تو مجھے فرق نہیں تھا اس سوسائٹی کا. لیکن دوسرا ہوتا ہے ایگو, کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں, میرا باپ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ میرے اندر بہت تھا. تو تقریباً 3 مہینہ مجھے لگا یعنی میری ایگو کو اوور کم کرنے کے لیے.
اندر ہی اندر میں نے اسلام قبول کیا. میں جانتا تھا کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, کسی اور کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا تھا. یعنی ظاہر میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی اسلام مطلب 4 شادی, ٹیررزم, جو بھی نیوز میں ملتا ہے بس اس کو ظاہر کر رہا تھا, لیکن دل میں ایمان آ گیا تھا. تو تقریباً 3 مہینہ اپنے آپ سے لڑتا گیا. تو آخر میں اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے قرآن کی ایک انگلش ٹرانسلیشن لا کے دی, اور اس میں اس نے بولا کہ تھوڑا مجھے پڑھ کے سمجھاؤ. تو ہم سوچے چلو اس کو پڑھ لیں گے, تھوڑا غلطی ڈھونڈ لیں گے, بول دیں گے اس کو اس کا غلط معنی سب. تو ہم جس طرح پڑھنے لگے, ہر ایک آیت ایسا تھا جیسے دل میں کچھ بجلی مار رہی. اینڈ اٹ واز سو پاورفل کہ یور ایگو کی ناٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیٹ. تو اس کے بعد میں ہم نے فائنلی اس کو بول دیا کہ خلاص ہم کو اسلام قبول کرنا. اینڈ دس واز دا بگننگ آف مائی جرنی. دس از ہاؤ اٹ آل بگن. انٹرول آ گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اینڈ وی اسٹارٹڈ آف دیٹ. اس طرح یعنی شروع ہونے کے بعد میں ہم نے سوچا چلو, کیونکہ ہم ایک ایسے فیملی سے ہیں جو اکثر ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس کو بلانگ کرتے ہیں, تو ہم سوچے بیکار میں کیوں مسئلہ کھڑا کریں, ہم اسلام فالو کریں گے لیکن کس کو بتائیں گے نہیں, بس یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے, جب نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں گے, اور باقی سب گناہوں سے بچیں گے. لیکن لائف میں کچھ نہیں بدلا تھا, لائف وہی چل رہا تھا. ہم لوگ پارٹی کر رہے تھے, مستی کر رہے تھے, تو میرے اندر کچھ نہ کچھ فیلنگ آ رہا تھا کہ سم تھنگ از مسنگ اسٹل. تو یعنی اللہ ہیز ہز اون ویز آف برنگنگ پیپل ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ آئی ہیڈ اے میجر ایکسیڈنٹ. ہم یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد